بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 24 نومبر بالکل قریب آ چکا ہے اور دما دم مست کلندر کی تیاریاں بھی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جاری و ساری ہے۔ جو مین قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو خیبر پختونخوا محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی گرفتاری 2-3 دن پہلے نہ ہو سکے۔ سیالکوٹ سے عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ فلائی کر کے باہر جا چکے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اس وقت زیر زمین ہی ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی جس طریقے سے کمپین ہونی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں کے اندر کافی جو ہے وہ مایوسی پائی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اعجاز خان جازی موجود ہیں، راشد حفیظ صاحب موجود ہیں، بشارت راجہ موجود ہیں، راجہ ناصر موجود ہیں، لیکن سیمابا ہیں، لیکن وہ والا معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں جس طریقے سے لاہور کے اندر ہلچل ہے یا جیسے کے پی کے اندر ہے۔ آج عمران خان نے ایک تھوڑی سی لچک دکھائی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے آج اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان نے گرین سگنل دیا ہے کہ آپ مذاکرات طاقتور حلقوں کے ساتھ کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 ہی پوائنٹس ہیں، اس پہ بات چیت کریں، اگر کوئی بات سمجھ آتی ہے تو پھر آگے بات کو بڑھایا جائے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بوگس کیسز بنائے گئے ہیں ان کو ختم کر کے ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی یہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اب یہ عمران خان کی ایک خواب خیالی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جس لیول پہ معاملات پہنچ چکے ہیں وہ ڈو اینڈ ڈائی پہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی۔ تاہم ایک بات یاد رکھیں کہ عوام کی جس بڑی تعداد کی ایک توقع کی جا رہی ہے، ایک تو موسمی اثرات کی وجہ سے، دوسرا جو پچھلے پروٹیسٹ ہوئی ہیں اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مرد و خواتین نوجوانوں کی، ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ فیملیز ابھی تک سفر کر رہی ہیں، اور بیشتر سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ اس وقت بھی قید و بند کی صحبتیں سہ رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ رسک لینے کے لیے عام ورکر تو تیار نہیں ہے، یہ صرف وہی نکلے گا جو جنونی ہوگا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ بار بار اپیلیں بھی کر رہے ہیں۔ علیمہ خان بھی میدان میں ہے، بشرا بی بی بھی جو ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے تو اتنا بری طرح ممبران اسمبلی کو پھنسا دیا ہے کہ ممبران اسمبلی اگر بندے اکٹھے کرتے ہیں تو ان سے بندے پورے نہیں ہوں گے، پھر بھی وہ فارغ ہو جائیں گے، اگر نہیں کرتے ہیں ڈر کے مارے یا خوف کے مارے کہیں چھپ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے۔ لہٰذا کارکنوں سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ انتہائی رسک پہ آ گئے ہیں، اور ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے بہت مشکل کام ہے 10,000 بندہ ممبر قومی اسمبلی نکالے اور 5,000 جو ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈر نکالے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت جو صورت سچویشن ہے وہ اس قدر لوگوں کے اندر خوف ہے کہ کیونکہ آگے گورنمنٹ بار بار جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا جو بھی اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ عمران خان کے مذاکرات کیا کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں یہ ان میں سے ایک بھی پوری کرنا حکومت یا طاقتور حلقوں کے بس سے باہر ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کو نکالنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے گی یہ بھی ناممکن ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے کے حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائے گی، یہ بھی ناممکنات میں سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان اگر لوگ نہ نکلے تو عمران خان کے لیے مزید سختیاں ہوں گی، اور جو لوگ اس نکلیں گے ان کی بھی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے آج 2 دن سے۔ جو متحرک کارکنان ہیں، جو متحرک مقامی لیڈرز ہیں، ان کو آلریڈی پہلے ہی مختلف طریقوں سے انگیج کیا جا رہا ہے، پولیس کر رہی ہے، دیگر ادارے کر رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ 24 نومبر کو سیلاب نکلے گا اور اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔
اسلام آباد میں انٹری بھی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے وہ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، مختلف صوبوں سے جو ہے وہ پولیس کے دستے بھی پہنچ رہے ہیں، اور ڈنڈے، اس کے بعد آنسو گیس، اور اس کے بعد شیل ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ اور یہ بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کوئی ذرا سی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ایکشن موڈ میں ہے، اور بھرپور طریقے سے کریک ڈاؤن ہوگا، اور کارکنان کی پکڑ دکڑ بھی ہوگی، آنسو گیس کا بھی سر عام استعمال ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیل بھی کھانے پڑیں گے اگر آپ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو۔ بہرکیف اسلام آباد ایک مرتبہ پھر، اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام کی جان و مال کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خطرہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ زندگی مفلوج ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کرے کو مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ رک سکے۔ بہت شکریہ۔